حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی فجر کے بعد سونے کا عادی ہو اللہ تعالیٰ اس کی یادداشت کو ختم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ تجربہ کریں کہ جن عورتوں کو فجر کے بعد سونے کی عادت ہو وہ بلکھڑ ہوتی ہیں، باتیں بھول جاتی ہیں، چیز رکھ کے بھول جاتی ہیں، کام کرنا تھا بھول جاتی ہیں، خاوند کو بات کہنی تھی بھول جاتی ہیں۔ یہ زیادہ بھولنے کی عادت عام طور پر فجر کے بعد سونے کی عادت کی وجہ سے ہے، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا اور بعض روایات میں تو یہ بھی آیا کہ حلال رزق ان کے لیے تنگ کر دیا جاتا ہے، لہذا ان کو ادھر ادھر کا ملا جلا تو بہت کچھ مل جائے گا، حلال رزق کے دروازے بند کر دیے جائیں گے فجر کے بعد سونے والوں کے لیے۔ ہاں کوئی آدمی ایسا کہ جس کی ہے ہی ڈیوٹی رات کی، وہ اگر ساری رات جاگا فجر پڑھ کے سو گیا تو وہ اس بات سے خارج ہے۔ ہاں وہ اللہ والے جو راتوں کو جاگتے ہیں وہ عام طور پر اشراق کی نماز کے بعد پھر تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں۔ اشراق کے بعد سونا بالکل ٹھیک ہے، بزرگوں کی عادت رہی ہے، مگر فجر اور اشراق کے درمیان حد الوسع نہیں سونا چاہیے، سوائے اس کے کہ رات کا حصہ انسان اتنا جاگے کہ اب یہ سوچے کہ نہیں سوؤں گا تو سارا دن مجھے کام کرنے کے اندر رکاوٹ ہوگی، پھر اس کی اجازت ہے۔ عام عادت نہیں بنانی چاہیے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ جن گھروں کے اندر کچھ کھانا پینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا تو وہاں پر صبح کے وقت اسی طرح سوئے پڑے ہوتے ہیں، بلکہ موہے پڑے ہوتے ہیں، پورا گھر قبرستان کی طرح لگ رہا ہوتا ہے کہ سورج نکل چکا اور گھر کے لوگ جاگ بھی نہیں رہے ہوتے۔ اس لیے کفر کی دنیا میں صبح کا ناشتہ سیریل کا انہوں نے بنا لیا، نہ کچھ پکانا پڑے اور نہ کچھ تردد کرنا پڑے، بیوی اپنے وقت پہ جاگے، خاوند اپنے وقت پہ جاگے، بچے اٹھ کے سکول جاتے ہیں تو وہاں مائیں ان کے لباس پہلے ہی تیار کر کے رکھ دیتی ہیں، ان کو کہتی ہیں بیٹے صبح اٹھنا الارم لگا کر سکول جانا ہے۔ بچے اس لیے کہ سکول اگر نہ جائیں وقت پہ تو ان کو استاد کی طرف سے جھڑکیاں پڑتی ہیں، سکول کے اندر سزا ملتی ہے، وہ اپنے وقت پہ اٹھتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے اپنے کپڑے خود بدلتے ہیں، سیریل کا ناشتہ، ٹھنڈا دودھ بھی مل گیا اور کہیں سے ان کو جو ہے وہ کوئی سیریل بھی مل گیا تو بچے یہی کھا کے چلے جاتے ہیں۔ تو کفر کی دنیا نے ناشتہ اس لیے آسان کر لیا تاکہ جاگنے کی تکلیف اٹھانی نہ پڑے۔ اس لیے مسلمانوں کا جو ہے معاشرہ اس میں عشاء کے بعد جلدی سونا اور صبح کے وقت جلدی جاگنا، چنانچہ صحابہ کرام کے زمانے میں تہجد کے وقت اگر کوئی مدینہ میں چلتا تھا تو یوں آواز آتی تھی گھر گھر سے قرآن پڑھنے کی، جیسے شہد کی مکھیاں بن بنانے کی آواز ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم صبح کے وقت اٹھیں، عورتیں صبح کے وقت اٹھ کر نماز پڑھیں، اگر تہجد پڑھیں تو کیا ہی بات ہے، قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں۔ صبح کے وقت گھر کے اندر عبادت کا کرنا پورے دن کو جو ہے اپنے جو ہے عبادت جو ہے منور بنا دیتا ہے۔ بلکہ ہم نے تو بعض بزرگوں کا یہ عمل بھی دیکھا، وہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی فجر کی نماز قضا ہوتی ہے وہ آدمی کا دن زندگی کا منحوس دن ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک آدمی نے قسم اٹھا لی کہ میں اپنی بیوی کو منحوس دن طلاق دوں گا۔ اب اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں قسم تو اٹھا بیٹھا، منحوس دن کون سا ہے؟ کسی فقیہ کے پاس گیا، انہوں نے فرمایا جس دن تمہاری فجر کی نماز قضا ہو جائے وہ تمہاری زندگی کا منحوس ترین دن ہے، تم اس دن یہ کام کر گزرتے ہو۔ بعض ایسے بزرگوں کو بھی دیکھا کہ جو وقت کے حاکم تھے مگر انہوں نے دستور بنایا ہوا تھا، وہ سوچتے تھے کہ جو آدمی فجر کی نماز وقت پہ پڑھ لیتا ہے حدیث پاک کے مطابق اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، لہذا وہ حد جو ہے وہ جو سزائیں دینی ہوتی تھی تعزیرات کی وہ اس وقت تک نہیں دیتے تھے جب تک کہ یہ یقین نہ کر لیتے کہ آج اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ اگر پڑھ لیتا تھا تو فجر دوست کو سزا دینا مؤخر کر دیتے تھے کہ اگر یہ اللہ کی امان میں آ گیا ہم کیوں اس کو سزا دیں۔ تو مسلمانوں کے نزدیک تو فجر کے وقت جاگنا اتنا اہم ہے، لہذا عورتوں کو یہ بات مشورے کے طور پر پیش کی جاتی ہے
زندگی کی ترتیب کو سنت کی ترتیب پر لانے کی کوشش فرمائیں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کو سوئیں اور دن کو جاگیں، عشاء کے بعد کام جتنا جلدی سمیٹ سکیں جلدی سونے کی عادت اپنائیں، تاکہ تہجد میں فجر میں آنکھ کھلے، انسان کے جسم کی نیند آرام کا تقاضا بھی پورا ہو جائے، اور صبح کے وقت پھر آنکھ کھلے تو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی پورا ہو جائے۔ اس طرح انسان کی زندگی پرسکون گزرتی ہے۔